نیہا عروس ہے اور میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر آف کیمسٹری انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری یونیورسٹی آف دی پنجاب میں سرو کر رہی ہوں. میں پچھلے 13 ایئرس سے پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہوں, ٹیچنگ فیکلٹی کا پارٹ ہوں, اور اسپیشلائزیشن میری سنتھیٹک آرگینک کیمسٹری ہے. آج میں یہاں پر مجھے موقع دیا گیا ہے اس فورم کے تھرو کہ میں بات کر سکوں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو سیٹس ایڈورٹائز ہوئی ہیں لیکچرر کیمسٹری کی, اس کے اندر ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے کس طرح سے گائیڈ پرووائڈ کی جا سکتی ہے, ٹپس پرووائڈ کی جا سکتی ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اچھا پرفارم کریں اور اپنا ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر سکیں. ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری پنجاب یونیورسٹی میں آلموسٹ 700+ اسٹوڈنٹس کرنٹلی انڈر اسٹڈی ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور ہر سال جو ہے وہ ایک کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں سے 4 ایئرس کا BS اور ماسٹرز کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس فریکوینٹلی ہم سے پوچھتے ہیں کہ کون سی ٹپس ہیں, کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا پبلک سروس کمیشن کا لیکچرر کیمسٹری کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر سکیں. تو اس میں جو جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 100 مارکس کا MCQs ٹائپ کویشچن ہوتا ہے, کویشچن پیپر, اور اس میں جو ویٹیج ہے وہ 20% جنرل نالج کویشچنس اور 80% جو ہے وہ سبجیکٹ کی ویٹیج ہوتی ہے. تو 80% از اے لاٹ. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ کا عبور ہو. اور سبجیکٹ کے حوالے سے یہاں میں جو آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ یہ سیٹس ہیں لیکچرر کی, اور اسٹوڈنٹس یہ جو بھی ہمارے اپیئر ہوتے ہیں جب وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں ایز لیکچرر, تو کالج میں جا کے انہوں نے انٹرمیڈیٹ لیول کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ٹارگیٹڈ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا ہیں, وہ انٹرمیڈیٹ ہے. اور اسی طرح جو ایگزامنر ہے اس کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ جو ہے ان کو ٹیچ کرنا ہے مینلی. تو کویشچن پیپر کا جو ایک گڈ پروپورشن ہے وہ اس میں سے آتا ہے. اچھا, اب جو اسٹوڈنٹس ایگزام میں اپیئر ہونے لگے ہیں وہ آف کورس MSc پاس ہیں, یا اگر سیمسٹر سسٹم سے آ رہے ہیں تو BS 4 ایئرز انہوں نے کمپلیٹ کیے. کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس سلیبس سے ان ٹچ نہیں ہوتے. کچھ اس میں کیٹیگری 2 براڈ کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہوگی ایپلیکنٹس کی جو کہ FSC کو اکیڈمیز میں یا پرائیویٹ ٹیوشنز میں ٹیچ کرتے رہے ہیں, تو وہ سلیبس سے ان ٹچ رہے ہوں گے. لیکن پھر ایک دوسرا پروپورشن, میجر پروپورشن وہ بھی اسٹوڈنٹس کا ہوگا جو کہ ایز سچ اس سلیبس سے ان ٹچ نہیں ہیں, کیونکہ وہ اپنا جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں FSC, BSc اینڈ دین MSc. تو فرسٹ آف آل ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے FSC کو ٹیچ نہیں کیا ہے ریسنٹلی, وہ ضروری ہے کہ اسٹارٹ اپنی پریپریشن FSC سے کریں. FSC کی جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس ہیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی, اس سے گو تھرو ہوں, اس کے جو ایکسرسائزز ہیں ان کو اچھی طرح سالو کریں. جو سلیبس کی بکس ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اس سے خود آبجیکٹیوز بنائیں. دین BSc کے سلیبس کے اوپر آئے, BSc کا سلیبس تھورلی اسٹڈی کریں, اینڈ دین MSc کے اوپر آئے. ٹھیک ہے. اچھا, جو دوسرے جو آلریڈی ان ٹچ FSC سے ہیں وہ اس کو آف کورس وہ بھی ایک بار گو تھرو ہوں, اینڈ دین BSc اینڈ دین MSc. جو مین سبجیکٹس کی سیگریگیشن ہے وہ اور جو میجر سبجیکٹس ہیں کیمسٹری میں وہ ہوتے ہیں آرگینک کیمسٹری, ان آرگینک کیمسٹری, فزیکل کیمسٹری. پھر کچھ مائنر سبجیکٹس ہیں انالیٹیکل کیمسٹری, بایو کیمسٹری اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری. آف کورس جو میجر سبجیکٹس ہیں جو کہ MSc کے لیول پہ پارٹ 1 میں اور BS کے لیول میں فرسٹ جو سیمسٹرز ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہیں, اور اسپیشلائزیشن کے جو مائنر سبجیکٹس ہیں وہ مینلی پارٹ 2 میں, اور جو ہائر سیمسٹرز ہیں 7th اور 8th اس میں پڑھائے جاتے ہیں.
تو میجر سبجیکٹس ضرور آپ اچھی طرح گو تھرو ہوں، کیونکہ اس میں سے جو پروپورشن آف کویسچنس ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو دی مائنر جو سبجیکٹ ہے. لیکن آپ نے مائنر کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ مائنر کو بھی آپ ضرور دیکھیں جو آپ نے پڑھا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے مائنر سبجیکٹ اپلائیڈ کیمسٹری پڑھا ہے تو آپ باقی جو مائنر سبجیکٹس ہیں ان کو بھی بریفلی ضرور گو تھرو کریں. لیکن میجر سبجیکٹس ان کو تھورلی اسٹڈی کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. اسی طرح جو ہمارے پاس اور مزید آپ اس میں جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کو ضرور سالو کریں خود سے. پاسٹ پیپرز کو سالو کرنے سے ایک تو ویسے آپ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ کرے گا، کیونکہ اور آپ کی سیلف اسیسمنٹ بھی ہوگی کہ آپ کتنا بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ تھیوری تو ٹھیک ہے، آپ تھیوری کی بک سے گو تھرو ہوں گے، لیکن جو آپ کی پریکٹیکل نوٹ بکس آپ کے پاس پڑھی ہیں ایف ایس سی کی اگر ہیں، بی ایس سی کی، ایم ایس سی کی، تو اس سے بھی پلیز ضرور گو تھرو ہوں. کیونکہ پریکٹیکل نوٹ سم ٹائمز جو آپ کا پریکٹیکل کی جو آپ کی اس میں سے کچھ کویسچنز آ جاتے ہیں، اسپیشلی ان آرگینک کے سالٹ انالیسس میں سے، مکسچر انالیسس میں سے. تو اگر آپ نے اس کو ریوائز کیا ہوگا تو آف کورس آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. اچھا، پھر کچھ جو جنرل ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایم سی کیو بیسڈ آپ کا پیپر ہے، تو جتنی پریکٹس آپ کی زیادہ ہوگی ایم سی کیوز کو سالو کرنے کی، اتنا ہی آپ بہتر طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں پیپر کو. اچھا، اس میں جو ایک تو بات ہو گئی پاسٹ پیپرز کی. پھر آلریڈی اویلیبل اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو یا آپ کچھ پبلشرز کی بکس ہیں ان سے آپ پیپرز کو سالو کر کے اپنی پریکٹس کو امپروو کر سکتے ہیں. تو گیو یور سیلف اے اسپیسیفائڈ ٹائم. جس طرح سے پیپر کا پیٹرن ہوتا ہے اتنا ٹائم دے کے آپ ضرور پریکٹس کریں کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ کتنا انویسٹ ہو رہا ہے کویسچنس کو اٹیمپٹ کرنے میں. کیا آپ بہت زیادہ وقت لے رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کا وقت زیادہ لگ رہا ہے، اور پھر ٹرائی ٹو ریڈیوس اٹ آؤٹ. ایک اور جو اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ نیگیٹو مارکنگ ہے. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ اگر آپ شیور نہیں ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ اس میں اٹیمپٹ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ 0.25 مارکس جو ہے وہ آپ کے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے نیگیٹو مارکنگ کی فارم میں. اسی طرح سے جو ایم سی کیو بیسڈ جنرل نالج ہے اس میں تو آف کورس 20 مارکس ہیں آپ کے پاس، اور اس میں انگلش کے کویسچنس، کمپیوٹر کے کویسچنس، میتھس، اردو، اسلامیات، مطلب آپ کو ظاہر ہے کہ کرنٹ افیئرس کہیں سے بھی آ سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی انگلش کے لیے تو جی آر ای، این ٹی ایس، اس کی بکس آپ ضرور کنسلٹ کریں. اچھا، ایک اور جو میں نے دیکھا ہے، میرے جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ اس میں سے کافی گڈ پرپورشن ٹیچنگ میں ہے، اور وہ پی پی ایس سی کے تھرو لیکچرز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں. تو ان سے میں نے جو فیڈ بیک لیا ہے وہ مجھے یہی زیادہ تر سے فیڈ بیک ملا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ریسرچ میں کچھ اسٹوڈنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن سلیبس سے ان ٹچ رہنا از ویری ویری امپورٹنٹ. اسپیشلی ایف ایس سی، بی ایس سی کا جو سلیبس ہے اس کو ضرور فوکس اور ایمفیسائز کریں. ماسٹرس لیول تو آپ کا کیونکہ موسٹ ریسنٹ ویسے ہی ہوتا ہے تو اس لیے وہ کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو یاد ہوتا ہے، لیکن اس کو ضرور کریں. اگر آپ اس کے خود اس سے گو تھرو ہوں تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ خود سے اپنے نوٹس بنائیں، خود سے جو ہے وہ آبجیکٹیوس کو پریپیئر کریں. گائیڈس کو جب بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ اس میں مسٹیکس ہیں، چاہے وہ کیمسٹری ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، کیونکہ جو پبلشرس کی بکس ہیں ڈفرینٹ، ہم لوگ بھی اس کو ہماری نظر میں بھی آتی رہتی ہیں، تو وہ اس میں مسٹیکس ہوتی ہیں، اور وہ مسٹیکس جو ہیں امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر بک کنسلٹ کریں گے تو آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بلائنڈلی اس کو فالو کر رہے ہوں گے تو ایز سچ آپ ان کو ریپروڈیوس کر دیں. تو یہ کچھ ٹپس ہیں. باقی انٹرویو کے حوالے سے انشاءاللہ فیوچر میں کبھی کسی اور سیٹنگ میں ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہم
آپ کو مزید گائیڈ کر پائیں گے. ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے بیسٹ وشز, اور جو ہے وہ انشاءاللہ اگر آپ ان ٹپس کو فالو کر کے اپنا سلیبس تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں.